آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی؟ ایما جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں بازار چھوڑ آتا ہوں۔ ہادی نے جلدی سے اسے پکارا۔ اچھا بھائی، ایسا کرنا کہ راستے میں ثنا کے گھر سامنے 2 منٹ کے لیے بائیک روک لینا۔ ثنا کے گھر کے سامنے اچھا اچھا ایک دم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کہنے لگا، ایما مجھے اس کا نمبر تو دو، مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ الفاظ کہہ کر اس نے کہکہ لگایا۔ چل بدتمیز، بائیک نکالو، میں پہلے بہت دیر کر دی ہے۔ اور رہی بات نمبر کی تو موبائل اس کی امی کا ہے، اگر تمہیں اتنی پسند ہے تو رشتے کی بات کر لیتی ہوں۔ چلو میری بہترین دوست میری بابی بن جائے گی، ایما نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہادی نے جب یہ سنا تو دل ہی دل میں کہا، کوئی بات نہیں، جب موبائل لے گی تو نمبر آ ہی جائے گا۔ اس نے بائیک سٹارٹ کی اور کچھ دیر میں ثنا کے گھر پہنچ گئے۔ ایما فوراً بائیک سے اتری اور اندر چل پڑی۔ جاتے ہی اونچی آواز میں السلام علیکم کہا اور ثنا کو آواز دینے لگی کہ تم تیار نہیں ہوئی؟ جلدی کرو، عصر کا وقت ہے، ہمیں ٹائم لگ جانا ہے۔ بازار۔ ثنا نے کہا کہ ایما 2 منٹ بیٹھو، میں بس عصر کی 4 رکعت پڑھ لوں۔ اف یار، آ کر پڑھ لینا، باہر ہادی انتظار میں ہے، بس جلدی سے چادر لو اور چھوڑو نقاب وغیرہ۔ ثنا نے کہا، پلیز یار، میں 2 منٹ میں آئی، نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی؟ اچھا اچھا پڑھ لو بابا، اب بس چپ۔ خیر اس نے نماز پڑھی، جلدی سے چادر لی، نقاب کیا اور وہ دونوں ہادی کے پیچھے بیٹھ کر بازار چل دیے۔ ایما نے ہادی کو کہا، تم گھوم پھر آؤ، میں جب کال کروں تو آ جانا۔ ہادی نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا اور چپ چاپ بائیک سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ ایما کبھی ثنا کا ہاتھ پکڑ کر ایک دکان میں گھستی اور کبھی دوسری۔ آخرکار اس نے اپنی مطلوبہ چیزیں لے ہی لی۔ اس نے ثنا سے پوچھا، تم نے کچھ لینا تو کہیں نہیں لگی؟ ایک سفید سوٹ لینا ہے جس پہ اچھی کڑھائی ہو سکے۔ ایما نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ آہستہ چلتی ایک کپڑے کی دکان کے اندر آ گئی۔ بھیا مجھے سفید رنگ میں کوئی سوٹ دکھائیں جس پہ کڑھائی ہو سکے۔ ثنا نے دکاندار کو مخاطب کیا اور ایما اس کے پاس بیٹھ گئی۔ دکاندار نے وہاں کام کرنے والے ایک لڑکے کو آواز دی۔ تھوڑی دیر میں وہ مختلف اقسام کے سفید کپڑے کے کچھ تھان ان کے سامنے رکھنے لگا۔ وہ کپڑے کی کوالٹی چیک کرنے لگی اور ایما سے مشورہ کیا کہ کون سا لینا ہے۔ تھان اوپر نیچے کرتے ثنا کی نظر ایک سفید کٹے ہوئے پیس پہ پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ پیس ہاتھ میں لیا اور ایما کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ دیکھو کیسا ہے، شاید پورا سوٹ ہی کٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے اپنی رائے دے پاتی، دکاندار نے جلدی سے وہ کپڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ باجی آپ اسے رہنے دیں، کوئی اور دیکھ لے، یہ شاید غلطی سے آ گیا ہے۔ وہ دکاندار کے اس رویے پر حیران ہوئی۔ ایما چپ رہی لیکن ثنا بولی، مجھے تو وہی کپڑا ہی لینا ہے، آپ دکھائیے۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی۔ باجی یہ کپڑا کفن کے لیے ہے، غلطی سے یہاں آ گیا، آپ اسے رہنے دیں۔ دکاندار کے اس جواب کو سن کے ان دونوں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اگلے ہی لمحے ثنا نے اپنا پرس اٹھا کے دکان کے باہر نکل گئی۔ ایما نے اسے آواز دی، ارے رکو، مجھے تو آنے دو۔ دکاندار بھی آوازیں دینے لگا، باجی بات تو سنیں۔ باجی ایما نے آج سے پہلے اسے اتنا پریشان کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی، وہ لگ بھگ بھاگتی ہوئی اس سے جا ملی۔ اس نے ہاتھی کو جلدی سے کال کی، وہ پہلے ہی ان کے انتظار میں مطلوبہ جگہ پہ کھڑا تھا۔ وہ دونوں جلدی سے بائیک پہ بیٹھے۔ ایما پورے راستے میں اسے تسلی دیتی رہی کہ اتنی چھوٹی سی بات کہ تم پریشان ہو گئی ہو۔ اس نے ایما کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ وہ اپنے گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب وہ پیچھے پیچھے کمرے اندر داخل ہوئی تو ثنا مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ باہر نکل آئی۔ اس نے ثنا کی حالت کا اس کی امی کو سنائی اور ہادی کی وجہ سے وہاں سے نکل آئی۔ اگلی صبح ایما کی امی نے اس کے اوپر سے کمبل ہٹا کے جلدی سے اٹھایا۔ وہ گھبرا گئی، اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ہڑبڑا سی گئی کہ آخر ہوا کیا ہے، کچھ بتائے بنا
بنا ہی وہ اسے ثنا کے گھر لے گئی۔ وہاں پہنچتے ہی آئمہ کے پاؤں تلے سر زمین سڑک گئی۔ ثنا اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کی لاش کے پاس بیٹھ گئی۔ دماغ کی نس پھٹنے سے اس کی موت واقع ہوئی۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں آئمہ کے اندر سے ایک چیخ نکلی اور اس کے بعد وہ اپنے حواس میں نہ رہی۔ جب ہوش آیا تو امی آخری دیدار کے لیے اس اس کے پاس لے گئی۔ کل جو سفید کفن دیکھ کے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، آج وہی سفید کفن اس سے لپٹا تھا۔ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا اس کے کفن کا کپڑا بکنے کے لیے بازار میں آ گیا ہے۔ آئمہ بے سود اسے جنازے کے لیے لے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے روک پاتی۔ ثنا خود مر گئی، لیکن اس کو یہ بتا گئی کہ نماز قضا ہو گئی تو اللہ پاک ناراض ہوں گے، یا میری آج موت آ گئی تو میری کیا تیاری ہوگی۔